إنهم جاءوك فاستغفروا الله. اللہ فرماندا ہے جدو اپنی جان تے ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، رب فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے آسے پاسے نہیں جانا، کی آسے پاسے نہیں جانا، سیدھا میرے نبی دی بارگاہ دے وچ روزہ توڑائے. روزہ توڑن والے صحابی سیدھے حضور دی بارگاہ دے وچ، کیونکہ انہاں دا ایمان ہے جو کچھ بھی ملنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس در تو ہی عطا فرمانا ہے. اگر یہ در چھڑ دئیے تے ہور در دنیا دے اندر لبدا کوئی نہیں. سانو اس در تے بھی جان دا اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت مقدسہ کا انج ترجمہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صحابی نے روزہ توڑا، سیدھا حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کریم آقا روزہ ٹوٹ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ہن آپ نے فرمایا مسلسل 60 روزے رکھ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا 60 روزے رکھ. عرض کرتا ہے کریم آقا ایک نہیں پہنچا سکا، 60 کس طریقے رکھ سکنا. حکم بھی یہ ہے کہ روزے کا کفارہ جو ہے نا مسلسل 60 رکھے جی، اگر درمیان دے وچ ایک بھی چھڑ دیتا نا تو پچھلے سارے ختم، دوبارہ شروع کرے گا. عرض کیتی کریم آقا میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا. میرے لجپال نبی نے غلامان میرے نبی نے فرمایا کہ پھر انج کر 60 مسکیناں نو 2 وقت دی روٹی کھلا دے. عرض کیتی حضور میں خود بڑا مسکین ہاں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر غلام آزاد کر دے. عرض کیتی حضور غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا. میرے آقا نے فرمایا پھر اور کی کریے. عرض کیتی حضور اے بھی نہیں کر سکتا، اے بھی نہیں کر سکتا، اے بھی نہیں کر سکتا. تے ہن سرکار نے اے نہیں فرمایا جے تو اے تینوں نہیں کر سکتا تے ہن چوتھا تے حکم بھی کوئی نہیں تے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. حضور فرماتے نا جا پھر ہن میں تے اور کچھ نہیں کر سکتا. اس صحابی دا بھی ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ چوتھا حکم ضرور موجود ہے. سبحان اللہ. حکم ہے نا، حکم ہے کہ جدو گناہ ہو جاوے کہ گناہ نو چھپاؤ. کی کرو؟ چھپاؤ. لیکن کسے صحابی کو جو بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے اور وہ چھپا نہیں بلکہ سیدھا حضور دی بارگاہ میں جا کے حضور نو عرض کر دینے. مطلب کی ہے، راز کی ہے، اشارہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دسنا چاہ رہا ہے کہ بندو باقی سارے کو اپنے گناہ تے جرم چھپاو، لیکن اس ہستی کو کیوں چھپاتے ہو جس نے کو میں پوری کائنات بھی نہیں چھپائی. کیوں فرماتا ہے جس نے کو میں رب آپ چھپ کے نہیں دیا بنا تسی اپنا گناہ اس ہستی تے کو کس طریقے چھپا سکتے ہو. اللہ کے بیان کرو. تائیں تے حکم ہے نا سرکار دی بارگاہ وچ آجو. ایک نا ولید بن مغیرہ نے حضور نے فرمایا سی کہ تو حرامی ہے. یہ تو کسی کتاب وچ کوئی نہیں لکھا ہوا نا. وہ آیا تے سیدھا اپنی ماں دے کول کہندا ہے کہ اج محمد نے یہ گل کر دیتی ہے. اس نے کہا کہ تو لمبا ذالک زمین، تو غیر دا پتر ہے، تو اپنے باپ دا نہیں ہے، تو حرام زادہ ہے. سچ دس. توجہ کرنا. انہیں کہا سچ دس، اس راز دا تینوں پتہ ہے اور کسی نو پتہ نہیں. تے سچ دس جیڑی گل محمد نے اور منتا ہے کہندا جھوٹا تے نہیں ہے تے سچا. لیکن انہوں نے آج گل کر دیتی ہے کہ ولید بن مغیرہ تو حرام زادہ بھی ہے. میں پوچھنا کیا کیڑی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ جدو ماں نے پوچھا نا تو ماں کہنے لگی کہ ہاں واقعی
انہیں کیا کہ تیرا باپ اس قابل نہیں سی کہ اولاد پیدا کر سکتا. میں باہر نکلی غیر کی طرف میں التفات کیتا کہہ لگی کہ میں حاملہ ہوگی تو اپنے باپ کا نہیں ہے. جب اتنی اس نے گل سنی میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کافر سی لیکن اس گل کو تسلیم کر گیا کہ آقا کے غلاموں اس کائنات تو چھپ کے ولید بن مغیرہ کی ماں نے جڑا گناہ کیتا سی کائنات دا اور کوئی بندہ نہیں جانتا سی لیکن کملی والے کو پتا سی کہ اس دی ماں نے جرم کر لیا ہے. سبحان اللہ. غلاموں کائنات دا کوئی عمل بھی محبوب خدا دے کول چھپ کے نہیں ہے. آج بندے گلا کرتے ہیں نا پہاڑے پڑھتے ہیں الٹے سیدھے. آج تیرے تے میرے حالات دی بھی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر عطا فرمائی. آج عرض کرتا ہے جی میں یہ کر نہیں سکتا اے کر نہیں سکتا اے نہیں کر سکتا. میرے آقا نے انہوں یہ نہیں فرمایا کہ ہن چلا جا. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کھڑا ہے حضور دی بارگاہ وچ. پھر تھوڑی دیر تو بعد نا ایک کھجوراں دا ٹوکرا ہدیہ آیا حضور دی بارگاہ وچ. جب ہدیہ پہنچا نا آپ نے فرمایا کتھے ہے وہ سائل کتھے ہے وہ صحابی میرا. وہ صحابی رسول کھڑے ہو گیا کی تھی حضور لبیک میں حاضر. آپ نے فرمایا کہ اچھا انج کر. آپ نے فرمایا کہ اے میرے نبی نے فرمایا کہ لے جا اے کھجورا کا ٹوکرا. آپ نے فرمایا کہ غریباں نو یتیماں نو مسکیناں نو مدینے کے لوگاں نو کھلا دے. آپ نے فرمایا کہ تیری طرف کفارہ ادا ہو جاوے گا. جب اتنی گل کی تھی نا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں وہ صحابی رسول کھڑے نے ٹوکرا کھجورا کا اپنے کنٹرول وچ کیتا جاندے نہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ہن جا کیوں نہیں ریا. ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے کریم آقا تسی فرمایا ہے غریباں نو یتیماں نو مسکیناں نو کھلا دو. عرض کردے نے کریم آقا پورے مدینہ طیبہ دے اندر میرے تو ود کے اور غریب ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں. سرکار مسکرائے. آپ نے فرمایا جا تو لے جا. آپ نے فرمایا تو بھی کھا لے تیرے بچے اہل و عیال. آپ نے فرمایا کھا لو کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہاں انتہا حضرت